بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ پہننا کیسا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تعویذ پہننا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تعویذ کے بارے میں 3 شرائط ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویذ قرآنی آیات کا لکھا ہوا ہو، کہ کوئی قرآن کریم کی آیت ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، کوئی اور زبان ہے، کسی اور زبان میں تعویذ لکھا ہے، مثلا سرائکی میں لکھا ہوا ہے، پنجابی میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے، یا کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا معنی مفہوم کا پتہ ہو کہ جو تعویذ کے اندر لفظ لکھے ہوئے ہیں اس کے کیا معنی ہیں، اس کا معنی مفہوم کا پتہ ہو۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ تعویذ کو خود مؤثر نہ سمجھا جائے، بلکہ مؤثر اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے۔ تعویذ کے بارے میں صرف یہ عقیدہ ہو کہ یہ علاج معالجے کا ایک سبب ہے۔ جس طرح آدمی ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے تو دوائی کو ایک سبب کے تحت رکھتا ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح تعویذ کے بارے میں بھی انسان کا عقیدہ درست ہو کہ تعویذ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، باقی شفا دینے والی ذات اور بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جو آدمی ان 3 شرائط کے تحت تعویذ پہنتا ہے تو وہ بالکل درست ہے۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہو۔ اگر قرآن کریم کی آیت نہیں لکھی ہوئی، کسی اور زبان میں تعویذ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب مفہوم کا پتہ ہو۔ اور تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس تعویذ کو مؤثر نہ سمجھا جائے، بلکہ مؤثر اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے۔ تعویذ کو صرف سبب اور ذریعے کے حد تک رکھا جائے۔